السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، کامل کیلانی کی کتاب نارادہ کے ترجمے کے 3 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اس کتاب کے ترجمے کا آخری ویڈیو ہے، تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث ہان و مان، ہان اور مان کی گفتگو، بات چیت۔ نارادہ شکرن ناسکا و اخذ السہام المسحورۃ و مضى لیلاقی الساحرین۔ نارادہ نے عابد و زاہد کا شکر ادا کیا اور جادوئی تیروں کو لیا اور جادوگروں کا سامنا کرنے کے لیے گیا۔ مدا یمدی مدین کا معنی گزرنا، یہاں پر ذہب کے معنی میں، اور وہ گیا تاکہ دونوں جادوگروں کا سامنا کرے، مقابلہ کرے۔ نارادہ شاف امامہ اثنین واقفین کل منہما یتحدث الی الآخر فی اہتمام۔ نارادہ نے اپنے سامنے 2 کھڑے لوگوں کو دیکھا، ان میں سے ہر ایک دوسرے سے اہتمام کے ساتھ بات کر رہا تھا، توجہ کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ اختفا وراء شجرۃ کبیرۃ قریبۃ منہما، وہ ان دونوں سے قریب کے بڑے درخت کے نیچے درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ ان دونوں سے نزدیک ایک بڑے درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ اختفا یختفی، اختفان کا معنی چھپ جانا، وراء کا معنی پیچھے۔ وانصت لیستمع الی الحدیث الدائر بینہما، اور اس نے کان در، انصت ان سے تو انساتن کا معنی توجہ دینا، اور اس نے توجہ دی، دھیان سے سننا، اور اس نے توجہ دی، دھیان سے سنا۔ یہاں پر آپ کریں گے توجہ دینا، اور اس نے توجہ دی تاکہ سنے وہ بات جو ان دونوں کے درمیان جاری ہے، یعنی وہ دونوں آپس میں جو باتیں کر رہے ہیں ان کی بات کو سنے۔ دار یدور دورن و دورانن، اس کا معنی ہوتا ہے گھومنا، چکر لگانا۔ اور دار الحدیث، اس کا معنی بات چیت جاری ہونا، کوئی آپس میں بات چیت کر رہے ہو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر دائر اس میں فاعل کا صیغہ ہے، الی الحدیث الدائر، یعنی وہ بات چیت جو کہ ان دونوں کے درمیان جاری ہوئی۔ وانصت لیستمع الی الحدیث الدائر بینہما، اور اس نے توجہ کی تاکہ وہ اس بات کو سنے جو ان دونوں کے درمیان جاری ہوئی۔ عرف من حدیث ہذین الاثنین انہما الساحر ہان والساحر مان، ان دونوں کی بات سے اس نے جان لیا کہ وہ دونوں ساحر، جادوگر ہان اور جادوگر مان ہیں، یعنی ان کی باتوں سے جان لیا کہ یہی دونوں ہان اور مان یہ 2 جادوگر ہیں۔ الساحر ہان مال علی صاحبہ الساحر مان یقول له وهو مغتاظ، جادوگر ہان اس کے ساتھی یعنی دوسرا جادوگر مان کے اوپر، مان کی طرف متوجہ ہوا، یقول له، اس کو کہتے ہوئے، وهو مغتاظ، اس حال میں کہ وہ غصے میں تھا۔ مغتاظ کا معنی غضبناک، اس حال میں کہ وہ غضبناک تھا۔ انتصر الصبی نارادہ علی الدبۃ ارزانا لا بد ان ننتقم منہ اشد انتقام، بچہ نارادہ ریچھ ارزانہ کے اوپر غالب آ گیا، ضروری ہے کہ ہم ان سے سخت انتقام لیں۔ انتصر ینتصر انتصارن کا معنی کامیاب ہو جانا،
کسی پہ اوپر غالب آ جانا۔ الساحر مان تأت رأسه وقال لصاحبه الساحر هانا وهو يشعر بالحزن، جادوگر مان نے اس کا سر جھکا لیا اور اپنے ساتھی ہان جادوگر سے کہا اس حال میں کہ وہ غم محسوس کر رہا تھا۔ تأتا یتأتئ کا معنی جھکا دینا۔ حسبنا اننا استرحنا لما مات الاب برجولا ولكن الابن خیب ظننا، ہم نے گمان کیا تھا کہ ہم راحت پا گئے، یعنی ہمیں راحت مل گئی جب باپ برجولا مر گیا، اور لیکن بیٹے نے ہمارے گمان کو فعل کر دیا۔ خیب یخیب تخجیباً کا معنی محروم رکھنا، ناکام و نامراد بنانا۔ خیب عملہ کسی کی امید پر پانی پھیر دینا، اور خیب مسعہ کوشش کو ناکام کرنا، اور اسی کو بابی درب میں لے جائے۔ خواب بابی درب کے اندر آپ اس کو لیں گے، خواب یخیب و خیبتاً، تو اس کا معنی ہوتا ہے محروم رہنا، ناکام و نامراد ہونا، فعل ہونا، نقصان اٹھانا۔ خواب عملہ کا معنی امید پر پانی پھرنا، اور خواب سعیہ کا معنی کوشش رائگاں ہو جانا۔ مصرع الساحرین، دونوں جادوگروں کی موت۔ مصرعن اس کا معنی ہلاکت، موت، قتل و خون، پچھارنے کی جگہ، جمع مسارع۔ نارادہ مشا خلف الساحرین فی حذر، نارادہ دونوں جادوگروں کے پیچھے احتیاط سے چلا۔ وقد اخذا یسیران وہما یواصلان الحدیث، اور تحقیق کہ وہ دونوں چلنے لگے اس حال میں کہ وہ دونوں اپنی بات کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ واصل یواصل مواصلتاً کا معنی جاری رکھنا، یعنی بات کو جاری رکھتے ہوئے وہ چلنے لگے۔ لم یشعر احد من الساحرین فی سیرہما بوجود نارادہ خلفہما علی الطریق، دونوں جادوگروں میں سے کسی نے محسوس نہیں کیا ان کے چلنے کے دوران راستے پر ان کے پیچھے نارادہ کے وجود کا، یعنی ان دونوں کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارے پیچھے راستے پر نارادہ چل رہا ہے، ہمارے پیچھے پیچھے نارادہ آ رہا ہے۔ لم یشعر احد من الساحرین فی سیرہما بوجود نارادہ خلفہما علی الطریق، دونوں جادوگروں میں سے کسی کو ان کے چلنے کے دوران، ان کے چلنے میں یعنی ان کے چلنے کے دوران ان کے پیچھے راستے پر نارادہ کے وجود کا احساس نہیں ہوا۔ بعد قلیل اقترب نارادہ من الساحرین وسدد السہام المسحورۃ الیہما، تھوڑی دیر کے بعد نارادہ دونوں جادوگروں سے نزدیک ہوا اور ان کی طرف جادوئی تیروں کا نشانہ بنایا۔ سدد السہم الی الصید، اس کا معنی شکار پر تیر مارنا، تیر کا نشانہ بنانا۔ تو اس نے ان دونوں کی طرف جادوئی تیروں سے نشانہ بنایا۔ اطلق السہم الاول من القوس فوجدہ یخترق ظہر الساحر ہان علی الفور، اس نے پہلا تیر کمان سے چھوڑا، بس اس نے اس کو پایا اس حال میں کہ وہ پھاڑ چکا تھا اسی وقت ہان جادوگر کی پیٹھ کو، یعنی پہلا تیر چھوڑا تو اس پہلے تیر کے چھوڑتے ہی وہ ہان جادوگر جو تھا اس کی پیٹھ کے اندر وہ پیوست ہو گیا، چیر کر نکل گیا۔ یخترق یخترق اختراقاً کا معنی پھاڑ دینا، چیر دینا۔ اطلق السہم الثانی دون انتظار فوجدہ ینفذ فی ظہر الساحر مان فی الحال، اس نے دوسرا تیر چھوڑا بغیر انتظار کیے، یعنی فوراً تاخیر کیے، بغیر انتظار کیے، بغیر دوسرا تیر چھوڑا، تو اس نے اس کو پایا کہ وہ اسی وقت مان جادوگر کی پیٹھ میں پار کر گیا۔ نفذ ینفذ نفوذاً و نفاذاً، باب نصر سے حکم جاری اور نافذ ہونا، حکم چلنا۔
اور نفذ فیہ ومنہ، فی اور من کے صلے کے ساتھ آر پار ہونا، چیر کر دوسری طرف نکل جانا، جیسے قرآن کریم کے اندر بھی ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جنات اور انسان کی جماعت اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات، کہ تم آسمانوں کو پار کر جاؤ، تو پار نہیں کر سکتے، فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، تمہاری طاقت نہیں ہے کہ تم اس کو پار کر سکو۔ اسی سے شیء لا ينفذ منہ الماء، یعنی ایسی چیز جس سے پانی پار نہ ہو سکے، جیسے واٹر پروف گھڑی کہنا ہو تو آپ کہیں گے ساعۃ لا ينفذ، ساعۃ لا ينفذ منہ الماء، منہا کی ضمیر لوٹائیں گے ساعۃ کی طرف، یعنی ایسی گھڑی جس سے پانی پار نہ ہو سکے، یعنی واٹر پروف گھڑی، ساعۃ لا ينفذ منہ الماء۔ سقط كل من الساحرين الخبيثين على الارض لما اصابه السهم دون حراك، دونوں بدباطن جادوگروں میں سے ہر ایک زمین پر گر گیا جب ان کو تیر لگا، لما اصابه السهم، جب ان کو تیر لگا، دون حراک، بغیر حرکت کیے ہوئے، یعنی جیسے ہی ان کو تیر لگا زمین کے اوپر گر گئے اور حرکت بھی بند ہو گئی، حرکت بھی نہیں کر سکے۔ نارادا فریح اشد الفرح لأنہ استطاع التخلص من هذین الساحرین المؤذیین، نارادا بہت خوش ہو گیا اس لیے کہ ان دونوں تکلیف دینے والے جادوگروں سے چھٹکارا پا سکا۔ وہ استطاع کا معنی طاقت رکھنا، اس لیے کہ اس نے طاقت رکھی، قدرت رکھی، یعنی کر سکا، اس لیے کہ وہ کر سکا چھٹکارا حاصل کرنے کو ان دونوں تکلیف دینے والے جادوگروں سے، یعنی دونوں تکلیف دینے والے جادوگروں سے چھٹکارا حاصل کر سکا، اس پر وہ بہت خوش ہو گیا۔ آزا یوزی ایزان، آزا یوزی ایزان، بابی افعال سے اس کا معنی ہوتا ہے تکلیف دینا، اسی سے موزی تکلیف دینے والا، اور اسی کا یہ تثنیہ ہے موزیینی، حالت جری کے اندر ہے، موزن کا تثنیہ موزیینی۔ اسرع الخطى الى قصر الساحرین الکبیر لیبحث فیہ عن ابنۃ عمہ المخطوفۃ، اس نے جلدی کی دونوں جادوگروں کے بڑے محل کی طرف، جلدی قدم بڑھائے، اسرع الخطى جلدی قدم بڑھائے دونوں جادوگروں کے بڑے محل کی طرف، لیبحث فیہ عن ابنۃ عمہ المخطوفۃ، تاکہ وہ اس میں اس کی اغوا کی ہوئی یا اس کی اچکی ہوئی بیٹی کو، چچا زاد بہن کو، اس کی اغوا کی ہوئی چچا زاد بہن کو تلاش کرے، اس میں تلاش کرے۔ انقاذ لالا، لالا کو بچانا۔ نارادا واصل سیرہ حتی بلغ قصر الساحرین الکبیر وفتش فی حجراتہ الکثیرہ، نارادا نے اس کا چلنا جاری رکھا یہاں تک کہ دونوں جادوگروں کے بڑے محل تک پہنچ گیا، اور اس کے بہت سے کمروں میں اس نے تلاش کیا۔ اثر بعد التفتیش الدقیق علی ابنۃ عمہ لالا فی احدی الحجرات البعیدۃ فی القصر، بڑی تفتیش کے بعد، دقیق ان کا ایک معنی آٹا بھی ہوتا ہے اور دقیق کا معنی باریک بھی ہوتا ہے، یعنی باریک بینی سے تفتیش کرنے کے بعد، باریک بینی سے تفتیش کرنے کے بعد اس کی چچا زاد بہن لالا پر وہ مطلع ہوا، یعنی لالا ملی۔ محل کے دور کمروں میں سے کسی ایک کمرے میں، فی احدی الحجرات البعیدۃ فی القصر، محل میں دور کمروں میں سے کسی ایک کمرے میں، یعنی محل کے دور کمروں میں سے ایک کمرے کے اندر لالا تھی جو اس کی چچا زاد بہن ہے، وہ اس کو مل گئی، اس پر وہ مطلع ہو گیا، باخبر ہو گیا۔ اثر کا ویسے معنی ٹھوکر کھانا آتا ہے، لیکن جب اثر کا صلہ علی آئے تو اس صورت کے اندر اس کا ترجمہ ہوتا ہے مطلع ہونا، واقف ہونا،
وجدا فی الحجرۃ تقاسی العذاب وہی مقیدۃ الیدین والرجلین بسلاسل من حدید، اس نے اس کو کمرے میں اس حال میں پایا کہ وہ سزا برداشت کر رہی تھی۔ قاسا یقاسی مقاسات، اس کا معنی سزا کو برداشت کرنا، سزا اٹھانا، عذاب یعنی سزا۔ اس نے اس کو کمرے میں اس حال میں پایا کہ وہ سزا برداشت کر رہی تھی۔ وہی مقیدۃ الیدین والرجلین، اور وہ دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کی بندھی ہوئی تھی، بسلاسل من حدید، لوہے کی زنجیروں سے۔ سلسلۃ کی جمع سلاسل یعنی زنجیر۔ ناردا فک قیود ابنت عمہ بعد ان حیاہا وہی فی اشد الابتہاج والسرور، ناردا نے اس کی چچا زاد بہن کی بیریوں کو کھولا، اس کو سلام کرنے کے بعد، اور وہ انتہائی خوشی میں تھی۔ وہی فی اشد الابتہاج والسرور، ابتہاج کا معنی بھی خوشی اور سرور کا معنی بھی خوشی۔ فکا یفک فکن، اس کا معنی ہوتا ہے کھولنا، ڈھیلا کرنا، اجزاء الگ الگ کرنا۔ فکل گلہ ابل قیدہ، بیری یا ہتھکری کھولنا، اور فکل اسیرہ، قیدی کو رہا کرنا، آزاد کرنا، چورنا۔ ابنت امہ لالا شکرت شکرا جزیلا علی انہ خلصا من الاسر والتعذیب، اس کی چچا زاد بہن لالا نے اس کا بہت زیادہ شکر ادا کیا اس بات پر کہ اس نے اس کو قید سے اور سزا سے چھڑایا۔ شکراً جزیلاً، جزیل جزل یجزل جزالتاً کا معنی زیادہ ہونا، اسی سے جزیل اس کا معنی بہت زیادہ۔ قالت له علینا ان نساری ابن عمی الی الحرب لکی ننجو من الشر، اس نے اس کو کہا، یعنی اس کی چچا زاد بہن نے اس کو کہا ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم جلدی کریں بھاگنے میں، اے چچا کے لڑکے، تاکہ شر سے ہم نجات پا جائیں۔ نارادہ حج راسہ یطمئنھا، نارادہ نے اس کا سر ہلایا اس کو اطمینان دلاتے ہوئے۔ وقال، اور کہا لا تخافی شرم بعد اليوم یا ابنۃ العم، اے چچا زاد بہن آج کے بعد شر کا خوف مت کر، آج کے بعد شر کا خوف مت کر۔ کیوں؟ لقد سرعت الدبۃ وقضیت علی الساحرین وعادت الغابۃ ملکا لنا، تحقیق کہ میں نے ریچھ کو پچھاڑ دیا اور دونوں جادوگروں کا کام تمام کر دیا اور جنگل ہماری ملکیت ہو گیا۔ عاد یعود، عودن کا معنی لوٹ جانا بھی ہوتا ہے، اور یہاں عاد یعود لوٹ جانا، یہاں عاد سے مراد ایک حالت سے دوسری حالت میں پھر جانا۔ تو جنگل پہلے یہ ریچھ وغیرہ کی ملکیت تھی، ان کا قبضہ تھا، اب ہمارا قبضہ ہو گیا۔ ایک حالت سے دوسری حالت میں پھر جائے اس کے لیے بھی عاد یعود کا استعمال ہوتا ہے۔ وعادت الغابۃ ملکا لنا، اور جنگل ہماری ملک بن گیا۔ حز کا معنی ہلانا، اور طمأنا یطمئن، اس کا معنی ہوتا ہے اطمینان دلانا۔ تقدیر البطولۃ، بہادری کو سراہنا۔ قدر یقدر تقدیرا، اس کا ایک معنی ہوتا ہے عزت کرنا، قدر کرنا، سراہنا، اور بھی معنی اس کے آتے ہیں اندازہ کرنا وغیرہ، لیکن یہاں پر اس کا معنی ہوتا ہے قدر کرنا، سراہنا، عزت کرنا۔ اور بطولہ یبطلو بطولتاً باب کرومہ سے بہادر و دلیر ہونا، سورما ہونا۔ یہ بطولتن کا معنی بہادری، شہ سواری، ہیروشپ، اور اسی سے بطلن کا معنی بہادر، سورما، ہیرو، شہ سوار، جمع ابطالن۔ نارادہ مدا بابنت عمہ لالا الی ابیہا خوند
متعجلا لیطمئن قلبہ، نارادا اس کی چچا زاد بہن لالا کو اس کے باپ کے پاس جلدی جلدی لے گیا تاکہ اس کا دل مطمئن ہو جائے۔ الحاکم خوند فرح بعودت لالا ابنتہ کما فرح بلقاء نارادا ابن اخیہ، حاکم خوند اس کی بیٹی لالا کے لوٹنے سے خوش ہو گیا جیسا کہ اس کے بھتیجے نارادا کی ملاقات سے وہ خوش ہو گیا۔ نارادا اخبر امہ خوند بہلاک الساحرین الخبیثین فی مکانہما علی یدیہ، نارادا نے اس کے چچا خوند کو دونوں بدباطن جادوگروں کی ان کی جگہ پر ان کے ہاتھوں ہلاک ہونے کی خبر دی، یعنی نارادا نے اپنے چچا خوند کو خبر دی کہ اس نے دونوں جادوگروں کو ان کی جگہ ختم کر دیا۔ نارادا اخبر امہ خوند بہلاک الساحرین الخبیثین فی مکانہما علی یدیہ، نارادا نے اس کے چچا خوند کو خبر دی دونوں جادوگروں کے ان کی جگہ پر اس کے ہاتھوں ہلاک ہونے کی۔ امہ خوند قال له علمت ایضا بانتصارک العظیم علی الدبۃ الشریرۃ فی الغابہ، اس کے چچا خوند نے اس کو کہا مجھے معلوم تھا تیری بڑی کامیابی کا، علی الدبۃ الشریرۃ فی الغابہ، جنگل میں ایک شریر ریچھ پر تیری بڑی کامیابی کا بھی مجھے علم ہوا۔ الحاکم خوند عین ابن اخیہ نارادا قائدا لجیش حمایت الغابۃ تقدیرا لبطولتہ، حاکم خوند نے اس کے بھتیجے نارادا کو مقرر کر دیا قائد کی حیثیت سے، جنگل کی حفاظت کرنے کے لیے جو لشکر ہے، جنگل کی حفاظت کا جو لشکر ہے اس کا رہبر اس کو مقرر کر لیا۔ تقدیرا لبطولتہ یعنی اس کی بہادری کے اعزاز میں، تقدیرا لبطولتہ کا معنی اس کی بہادری کے اعزاز میں، اس کی جگہ پر آپ تقدیرن کی جگہ پر اکرامن بھی کہہ سکتے ہیں، اکرامن لبطولتہ۔ زوجہ ابنتہ العزیزۃ لالا تکریما لہ علی مروتہ لما خلصہ من الاسر، اس نے اس کی شادی یعنی اپنی بھتیجے کی شادی اس کی پیاری بیٹی لالا کے ساتھ کر دی، تکریما لہ علی مروتہ، اس کی انسانیت پر اس کے اعزاز میں۔ تقدیراً کا جو معنی ہے وہی معنی تکریماً کا بھی ہے، تکریماً کی جگہ پر اکراماً بھی آتا ہے، جو بھی کہو تقدیراً کہو تکریماً کہو اکراماً کہو، دونوں کا معنی ہوتا ہے اعزاز میں۔ تو اس کی انسانیت پر اس کے اعزاز میں، لما خلصہ من الاسر، جب اس نے اس کی لڑکی کو قید سے چھڑایا۔ نارادا اختار قصر الساحرین الکبیر لیقیم فیہ مع لالا زوجتہ، نارادا نے دونوں جادوگروں کے بڑے محل کو چنا، اختیار کیا تاکہ اس میں اس کی بیوی لالا کے ساتھ رہے۔ الناس عرفوا نارادا بطلا یدافع عن البلاد ویحمیہا من الاعداء، لوگوں نے نارادا کو ہیرو کی حیثیت سے جانا جو شہروں کا علاقوں کا بچاؤ کرتا ہے اور دشمنوں سے اس کو بچاتا ہے، یعنی لوگوں میں یہ نارادا بہادر اور ہیرو میں مشہور ہو گیا۔ لوگوں نے نارادا کو بحیثیت بہادر پہچانا جو کہ علاقوں کا دفاع کرتا ہے اور دشمنوں سے اس کو بچاتا ہے۔ یہ تھا نارادا نامی کتاب کے ترجمے کا آخری پارٹ اور آخری ویڈیو۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں یا پھر کسی اور موقع کے اوپر کسی دوسری
کامل کیلانی کی کسی دوسری کتاب کے ترجمے کا انتخاب کریں گے۔ ارادہ یہ بھی ہے کہ القراءۃ الراشدہ جزء ثانی کے کچھ اسباق کا تو ترجمہ ہو چکا ہے، جہاں سے باقی ہے وہاں سے بھی اس کا ترجمہ شروع کر دیا جائے۔ لہذا یہ بھی ذہن کے اندر ہے کہ القراءۃ الراشدہ جزء ثانی کے جو مابقیہ اسباق کا ترجمہ رہ گیا ہے اس کو بھی پورا کر دیا جائے۔ انشاءاللہ توفیق شامل حال رہی تو ہم کامل کیلانی کی کتاب کے ترجمے کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔